ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں بلوچستان کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور جو یونیورسٹیز 3 بند کی گئی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ بریک سے پہلے جو گیسٹ موجود تھے وہ سی او تھے وش نیوز کے، اویس اقبال بلوچ صاحب. ابھی ہمارے ساتھ جو لائن پر موجود ہیں وہ ہیں انعام بٹی، پروفیسر ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام آصف. سر پروگرام میں خوش آمدید. سر یہ ابھی جو تازہ صورتحال بنی ہے بلوچستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو جعفر ایکسپریس کے بعد حکومت نے اعلان کیا ہے، جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو 3 یونیورسٹیز ہیں، بلوچستان یونیورسٹی اور سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی اور تربت یونیورسٹی کو بند کیا گیا ہے. تعلیمی سرگرمیاں جو معطل کی گئی ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ جو اقدام ہے یہ مزید تعلیم کے حوالے سے مشکلات پیدا نہیں کر سکتا؟ مہربانی آصف. میرے خیال میں کہ دنیا میں جو جنگ زدہ کنٹری ہوتے ہیں، جہاں پر جنگ چل رہی ہوتی ہے، وہاں بھی تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جاتا. آج کے دور میں آپ اگر یوکرین کو دیکھ لیں تو اگر وہاں پر رشیا کے ساتھ جنگ چل رہی ہے تو کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہاں پر کوئی یونیورسٹیاں، اسکولس جو ہیں وہ بند کیے گئے ہوں. یہاں تک کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران پوری دنیا کے اندر جب جنگ چل رہی تھی تب بھی برٹش نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے اسکول اور تعلیمی ادارے کبھی بھی بند نہیں کر سکتے، تو وہ انہوں نے کنٹینیو رکھا تھا. لیکن یہ یہاں پر ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہے کہ ملک میں خود جو حکمران ہیں وہ ایسا تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ جنگ سے بھی زیادہ صورتحال خراب ہے. یعنی کہ بلوچستان کی طرف پوری دنیا اپنی نظریں لے کر جائے کہ کیا ایسی صورتحال ہے جس میں گورنمنٹ کو اسکول، یونیورسٹیز تک بند کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے سے وہاں پر شورش ختم ہو جائے گی، یا وہاں پر کوئی جیسے یہ ساری جو دہشت گردی ہے وہ کوئی یونیورسٹیوں سے چلتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو آواز اٹھتی ہے، کبھی بھی اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس سے وہاں کے لوگوں کو وہ ناگوار گزرتا ہے، ان کو پسند نہیں ہوتا، تو وہ یقینی طور پر تعلیمی ادارے ہی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہی ہوتی ہیں جہاں پر یہ بچے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں یا کوئی جلسہ جلوس کر سکتے ہیں. تو ان سب کو روکنے کے لیے ہی یہ ایک میرے خیال میں کہ قدم اٹھایا گیا ہے، وگرنہ کوئی ایسی صورتحال ہے نہیں کہ بلوچستان کی یونیورسٹیوں کو بند کرنا پڑے. صحیح. تو میرے خیال میں پہلے سے ہی بلوچستان ایک جو ہے بہت پسماندہ صوبہ ہے پاکستان کا، جہاں پر ایجوکیشن بہت پیچھے ہے. ایک تو ان کے جو بچے باہر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، پنجاب، اسلام آباد وغیرہ میں، وہاں پر بھی ان کی شکایات یہ آتی رہتی ہے کہ وہاں سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈسکریمنیٹری سلوک رہتا ہے کہ وہاں پر بچے کم ہی جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ یونیورسٹیز کا حال ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. حکومت کو سوچنا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر یہی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جن میں تعلیم کا ماحول رہتا ہے، اور وہاں پر ان کو آپ بہتر تعلیم دے کر بہتر شہری بنانے کا ذمہ لے لیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. دوسرا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی یونیورسٹیز کو بند کر کے ہم نے آن لائن کلاسز شروع کیے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے وہاں سے تعلیم حاصل کریں گے، تو پورے بلوچستان کے اندر میرے خیال میں خود حکومت کو پتا ہوگا کہ کتنے علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اور دوسرا کتنے بچے ہیں جن کے پاس یہ لیپ ٹاپ یا جو اینڈرائڈ فونز یا جو بھی اس طرح کے ہیں ٹولز، ٹیبلیٹس وغیرہ، جو آئی پیڈس ان کے پاس ہوں کہ وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر سکیں. میرا نہیں خیال کہ خود جو اساتذہ ہیں وہاں کے، ان کے پاس بھی ایسی کوئی فیسلٹی ہوگی جو اگر وہ وہاں پر آن لائن تعلیم دینا بھی چاہیں تو دے سکیں گے. یہاں پر خود ہمارے ہاں سندھ میں جہاں پر تقریباً سبھی جگہوں پر انٹرنیٹ فیسلٹی ہے، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے ہائر ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے پرووائڈیڈ فاسٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آن لائن ایجوکیشن میں ہمیں بہت دشواری پیش آتی ہے کہ جہاں پر بچے کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے لاگ ان ہوتے ہیں تو کہیں پر لائٹ چلی جاتی ہے، کہیں پر انٹرنیٹ سروس چلی جاتی ہے،
صحیح اور یہی صورتحال پورے سندھ میں بھی فیس کی جاتی ہے جہاں پر یہ ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود یہ صورتحال. تو میرے خیال میں یہ اقدام کسی بھی طرح سے کوئی وائز ڈیسیشن نہیں ہے گورنمنٹ کا. یہ تو ایسا سمجھے کہ انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ بلوچستان کے حالات جنگ سے بھی بدتر ہیں اور ایسے خراب ہیں کہ جہاں پر یونیورسٹیز تک کو بند کرنا پڑ رہا ہے. جی جی نا بھٹی صاحب، آپ نے کہا کہ جن ممالک میں وارس چلتی ہیں، جنگیں چلتی ہیں، جیسے آپ نے یوکرین کا مثال دیا، تو وہاں پہ بھی جو ہیں یونیورسٹیز بند نہیں کی جاتی. لیکن یہاں پہ حکومت کا کہنا ہے کہ وی آر ناؤ آلموسٹ ان اسٹیٹ آف وار. تو اب حکومت کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کیا ایسی صورتحال بن گئی ہے یا بننے جا رہی ہے، جس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ یونیورسٹیز بند کی جا رہی ہیں؟ اگر یہ پہلے صورتحال کووڈ-19 میں تھی جب آن لائن کلاسز شروع ہوئی تھی، ورچوئل کلاسز، لیکن اب تو دیکھیں اس کے بعد کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن بلوچستان کی صورتحال کو آپ بتائیں کہ یہ جو 3 یونیورسٹیز بند کی گئی ہے، کیا حکومت واقعی میں حالات جنگ میں ہے؟ نہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ حالت جنگ میں ہو تو بھی یونیورسٹیز کیوں بند ہو. بالکل تو حالت جنگ میں بھی آپ جنگ کا میدان جو ہے وہ اس میں جا کے جنگ کریں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یونیورسٹیز جنگ کا میدان ہے تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یونیورسٹیز تو ایک تعلیم کا ماحول پرووائڈ کرتی ہیں. وہاں پر تو آپ کو زیادہ انگیج رکھنا چاہیے بچوں کو کہ جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی تعلیم سے، اپنے فیوچر سے، اپنے مستقبل سے، چاہے وہ کسی بھی سوچ کے ہوں، ان کو آپ اس طرح انگیج رکھیں گے تو وہ زیادہ اس میں آپ کا بینیفٹ ہوگا. اس طرح تو آپ بند کر کے ان بچوں کو دیکھیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ آلموسٹ ابو 18 کے ہو چکے ہوتے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھدار اور فری لوگ ہیں. ان کو اگر یہ آپ ماحول دیں گے کہ وہ واپس جائیں اپنے علاقوں میں، وہ تو ان کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا کہ کوئی اگر پنجپور میں، تافتان میں یا صحیح. کرج میں یا جو بھی ان کے بہت سارے جنگ زدہ علاقے جن کو آپ بولتے ہیں وہاں پر ہیں، وہ تو ان کے لیے بندوق اٹھانے کے لیے زیادہ ماحول پرووائڈ کرے گا. آپ تو زیادہ سے زیادہ اگر ان کے نوجوانوں کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو تو آپ ایجوکیشن میں، یونیورسٹیز میں انگیج رکھیں گے تو وہ اس علاقوں میں، ان علاقوں میں نہیں جائیں گے تو ہی آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو میرے خیال میں الٹی سوچ ہے کہ آپ یونیورسٹیز بند کر کے کہتے ہیں کہ آلموسٹ جنگ جیسا ماحول ہے تو ہم یونیورسٹیز نہیں چلا سکتے. تو یہ تو آپ جیسے کہ ان کو ایک خود کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ نوجوان جائیں اپنے علاقوں میں اور اس مایوس اسٹیٹ سے مایوس ہو کر وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں جنہوں نے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی ہے. آپ ان کے ہاتھ سے قلم جی خود چھین رہے ہیں اور ان کو واپس کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان علاقوں میں جہاں پر بندوق ہے. اور وہاں پر اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں اسٹیٹ اور ان کی جو ہے آپس میں ہوتی ہے لڑائی، تو وہاں کا جو لوکل مقامی بندہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہر ہے اپنے لوگوں کا ساتھ دے گا، تو اس کو تو پھر بندوق اٹھانے کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ تو اور زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ چلو بلوچستان کے اندر یونیورسٹیز کو نہیں چلا سکتے تو بلوچستان کی جتنے بھی بچے ہیں ان کو پورے پاکستان کی ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں بھیج دیں. چلو آپ سے یہ ہوتا ہے صحیح. کہ بلوچستان کے اندر یونیورسٹیز کو ہم نہیں چلا سکتے تو جی کتنے بچے ہوں گے؟ کوئی 10-15 ہزار ہوں گے. ان 10-15 ہزار بچوں کو پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے سیم ڈپارٹمنٹ، جس ڈپارٹمنٹ میں وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور انٹر کنٹری آپ سب یونیورسٹی سے رابطہ کریں. HEC گورنمنٹ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو کہے کہ بھائی ان بچوں کو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، پڑھائیں. تو میرے خیال میں یہ تو اور زیادہ اچھا ہوتا کہ آپ ان کو انگیج رکھیں اپنی ایجوکیشن میں. یونیورسٹیز کو بند کرنے سے جنگ بند نہیں ہوتی، یونیورسٹیز کو بند کرنے سے جنگ کا ماحول اور زیادہ بڑھ جائے گا. جی حافظ. بالکل آپ کا صحیح ہے کہنا، آپ کی تجویز بھی صحیح ہے حکومت کے لیے جو آپ نے تجویز دی ابھی. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک ڈسکرمنیٹو پالیسیز ہوتی ہے اور ہر صوبے میں ہوتی ہے حکومت کی طرف سے. ابھی یہاں پہ سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی کو اگر دیکھا جائے تو ان میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، خواتین پڑھتی ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ اگر اس چیز کو ہم مینشن کریں گے تو پہلے ہی بلوچستان میں عورتوں کی جو، لڑکیوں کی جو تعداد ہے وہ تعلیم سے محروم ہے، اور ان کو مزید تعلیم سے محروم کرنا تو یہ تو سراسر ناجائزی بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ تو پھر نوجوانوں کو اور مزید ناراض کرنا ہوا. آصف دیکھیں، شروع سے ہی پاکستان بننے سے لے کر آج تک بلوچستان کے لیے جو اسٹیٹ کی پالیسی رہی ہے اس میں کوتاہیاں رہی ہیں بہت ساری. وہ صحیح. کوتاہیاں یہ ہیں کہ آپ نے ان کو جو ان کے حقائق ہیں ان کو جاننے کے بجائے جو آپ کی
رپورٹنگ ہوتی ہے وہ پتہ نہیں آپ کو کون رپورٹ کرتا ہے, کس طرح کرتا ہے, ان کے بنیاد پر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے طاقت کا زور استعمال کیا جائے. دیکھیں آپ برٹش بلوچستان کے ٹائم سے لے کر اگر لوگوں سے آپ ہاتھ سے بندوق نہیں چھین سکے تو آج کی 21ویں صدی میں آپ ان سے کیسے بندوق چھینیں گے انہی سیم کنڈیشنز پہ. یہی صورتحال آپ کی KPK کے علاقوں میں ہے. تو انگریزوں نے ان سے اپنے دور میں بھی یہ چیز ان کے علاقے ان سے نہیں چھین سکے, تو آپ کس طرح آج کے دور میں ان پر ڈنڈے کے زور پر یہ ساری حکمرانی قائم کر سکیں گے؟ پیار اور محبت سے آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ان کے حقوق, ان کے رائٹس, ان کی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے ان کو قبول کرتے ہوئے آپ رہیں گے تو یہ بہتر ہے. میرے خیال میں بلوچستان کے مسئلے پہ بہت سارا ڈائلاگ ہوتا رہا ہے, لیکن ابھی بھی جو اسٹیٹ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر ابھی گیم چینج کرنی ہے, رولز آف گیمز چینج کرنے ہیں, تو رولز آف گیمز چینج کرنے سے میرے خیال میں اور مزید ہاتھ سے بلوچستان نکلتا جائے گا. تو رولز آف گیم تو یہ ہونے چاہیے کہ آپ ان کو ایک مرتبہ جو ریئل کانسٹیٹیوشنل پاور ہے, جو ریئل اسٹیٹ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے وہ ان کو دے کر دیکھیں, ان کو اپنے اختیارات دیں, ان کے ساتھ مل کر چلیں. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں کہ بلوچستان آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. بلوچستان تو اس ٹائم میں بھی مارشل لاؤں کے دور میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا تھا جب ان کے ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے پارلیمنٹ سسٹم میں بلیو رکھتی تھی, ووٹ کے پروسیس میں جاتی تھی. آج تو وہ آپ کا پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے. اب لوگوں کی زیادہ تعداد جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ سے بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں پاکستان میں فوج کشی کے بلوچستان کے اوپر, اس میں تو اور زیادہ مزید صورتحال خراب ہوئی ہے. اس میں آپ کبھی بھی اگر یہ کہیں کہ ایوب کے دور سے پھر ہمارا پچھلا دور اچھا ہوا, یحییٰ کے بعد کوئی ضیاء کا اچھا ہوا, یا ضیاء کے بعد کوئی مشرف کا اچھا ہوا, یا مشرف کے بعد آج کے دور میں کوئی حالات بہتر ہوئے, وہ تو آپ دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ سوچنا یہ چاہیے کہ ماضی سے لے کر آج تک جتنے بھی آپ نے آپریشنز کیے ہیں, جو بھی ایکشن لیا ہے, ان سے بلوچ آپ کے ساتھ قریب آیا ہے یا آپ سے اور زیادہ دور چلا گیا ہے؟ اگر بلوچ آپ سے دور جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیز میں کہیں پر خرابی ہے, اور ان کی پالیسیز کو بہتر کرنے کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پالیسیز پر ریوائز کرے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ لوگ کوئی مرنا مارنا پسند کرتا ہے. انسانی فطرت میں امن اور شانتی سے رہنا اس کی فطرت میں ہوتا ہے کہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے نہ میں کسی کو تنگ کروں, یہ ایک فطری امن ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ تنگ آیت بجنگ آیت, تو یہ صورتحال جہاں پر بھی ہوگی, وہ چاہے پنجاب میں ہی ہو, اگر وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہوگی تو لوگ وہاں پر کیا کریں گے, وہ بھی اسی طرح سے ہی سوچیں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ انعام بھٹی صاحب, آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا اور اہم باتوں سے ہمیں آگاہی دی. ناظرین, یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر بریک.